الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ سورۃ یاسین کو قلب القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کریم کا دل۔ اسی سورۃ یاسین کا دوسرا رکوع ترجمے اور تشریح کے ساتھ پیش نظر ہے۔ اللہ سبحانہ قرآن کریم کے لیے ہماری یہ جستجو، جد و جہد اور یہ بیٹھنا قبول فرما دے، اور قیامت میں بھی ہمیں اللہ سبحانہ ان میں سے اٹھائے جن کے لیے قرآن کریم سفارش کرتا ہے۔ جو ساتھی بالکل پیچھے ہیں اگر وہ درمیان میں آ جائیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، تاکہ سامنے رہیں۔ جو بالکل پیچھے ہیں مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورت جو دور نبوت مکی کا درمیانی عرصہ ہے، اور اس درمیانی عرصے میں اس سورت کا نزول ہوتا ہے جبکہ مشرکین مکہ کی جانب سے شدت انکار شروع ہو رہا ہے اور تمسخر اور استہزاء جو ہے وہ نیا روپ لے رہا ہے۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کس طرح ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، بھلا مٹی میں مل جانے والے انسان دوبارہ اسے کیسا ظہور ملے گا۔ اسی طرح رسالت کے بارے میں وہ استہزاء پہ آئے تھے اور کہا کرتے تھے کیا کوئی اور نہیں ملا رسول بنانے کے لیے، اور رسول تم کیسے ہو، تم تو ایک عام چلتے پھرتے انسان بشر ہو، بڑا بشر بھی رسول ہو سکتا ہے، اور پھر غریب لوگ تمہارے ارد گرد ہیں، ان غریبوں کو ہٹاؤ تو تب تمہارے قریب آ جائیں۔ اس قسم کے تمسخرانہ انداز انہوں نے اختیار کیے تھے۔ دعوت حق کے مقابلے میں سورۃ یاسین ایسے ماحول میں نازل ہو رہی ہے اور ان منکرین کو جواب دیا جا رہا ہے۔ پیغمبر کو خطاب ہے کہ آپ برابر ڈراتے جائیے، لیکن ان میں سے بعض ایسے ہیں سواء انذرت علیہم او لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، جو ضد اور ہٹ درمی پہ آئے ہیں اور دین کی روشنی میں بھی سورج کا انکار کر رہے ہیں۔ البتہ ایسے لوگوں کو ڈرانا مفید نہیں ہے، یہ لوگ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکے ہیں، اس لیے حق کی بات ان کو داخل نہیں ہو رہی۔ اب اگر آنکھیں بند کر لیں اور کہیں کہ سورج نہیں ہے تو کون ان سے کہلوا سکتا ہے کہ سورج ہے اور دن کا وقت ہے؟ تو گزشتہ رکوع میں یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ منکرین کے مقابلے میں بات ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کے گلے میں یوں پٹے اور یوں حلقے ڈال دیے گئے ہیں کہ سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں اور ٹوڑی تک یہ حلقہ آ چکا ہے، اب نیچے جھک نہیں سکتے ان کے سر، اور حق ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ اور ہم کھلے عام پھر بھی یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں انا نحن نحیی الموتیٰ، کہ ان مردوں کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ تابعداروں فرمانبرداروں کے لیے بھی جگہ مقرر ہے، منکرین اور نافرمانوں کے لیے بھی جگہ مقرر ہے۔ ببانگ دوحل اس کا اعلان کیجیے اور بتا دیجیے۔ گزشتہ رکوع میں یہ دعویٰ اور ان کے جو دعاوی تھے منکرین کے ان کا رد تھا۔ آج کے دن میں جو رکوع آپ کے سامنے ہے اور جو آیات کریم آپ مطالعہ کر رہے ہیں اس میں ایک واقعے کو بطور مثال کے لایا گیا ہے کہ آپ ان بستی والوں کا واقعہ ان کے سامنے پھر تازہ کر لیجئے کہ جن کی روش، جن کی عادت بھی ان جیسے لوگوں کی تھی۔ یہ جس طرح انکار پہ اڑے ہوئے ہیں اور حقائق کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کی سچی باتوں پہ پھپتیاں کستے ہیں اور بالکل سچ دیکھتے بھی منکر ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مثال ہے ان بستی والوں کی۔ اب یہاں سے اس بستی والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کی جانب اللہ سبحانہ نے کئی سارے پیغمبر بھیجے۔ وہ بستی کون سی ہے؟ قرآن کریم نے اس بستی کا ذکر نہیں کیا اور نام بتایا ہے، اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ مطلق بستی والے اور اسی سے جو عبرت حاصل ہونے والی ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے۔
البتہ مفسرین نے کچھ تحقیقیں کی ہیں، ان کو اگر سامنے لایا جائے تو انہوں نے نام مینشن کیے اس بستی کے. مثلا شام میں واقع وہ مشہور شہر انطاکیہ، یہ اس بستی کا واقعہ ہے کہ انطاکیہ کے رہنے والے، البتہ ایک انطاکیہ بہت مشہور ہے جو 4 بڑے شہروں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے مذہب عیسویت کو قبول کیا اور استقبال کیا، لیکن یہ وہ انطاکیہ نہیں، یہ انطاکیہ نام کا دوسرا گاؤں ہے اور دوسری بستی ہے. تو اس بستی والوں کی جانب پیغمبر آئے ہیں، اور پیغمبر بھی یکے بعد دیگرے، انہوں نے پیغمبروں کا منہ چڑھایا، مذاق کیا. رب ذوالجلال نے مزید تقویت کی خاطر ایک اور پیغمبر کو بھی بھیجا. ان تینوں پیغمبروں نے انہیں دعوت حق دی. بتوں کے وہ پجاری انکار پہ اڑے رہے اور کسی طرح بھی کان دھر نہیں رہے اس حق بات پہ. بالآخر جب پیغمبر انہیں سمجھاتے ہیں تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ آپ بلا رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے ہیں، بلا بشر بھی رسول ہو سکتا ہے؟ ناممکن. دوسری بات ہے، یہ جو تم اوپر سے وحی نازل ہونے رب کے پیغام کا نام لیتے، یہ بھی نرا ڈھکوسلا ہی ہے. ما انزل الرحمن من شیء، اللہ کی جانب سے تو کوئی چیز نازل ہوتی ہی نہیں، نازل ہوتی دکھائی دیتی، اور ہم ان چیزوں کا کوئی اقرار نہیں کرتے. جب یہ صورتحال ان منکرین کے ہو گئی تو اللہ سبحانہ کی جانب سے جو ڈھیل دی گئی تھی اس ڈھیل کا گویا وقت پورا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ کی جانب سے سرزنش شروع ہوتی ہے. اس سرزنش اور اس سزا کی پہلی قسط یہ ہے کہ وہ قحط میں مبتلا ہوئے، غلے میں کمی ہونے شروع ہو گئی. اس صورتحال کو دیکھ کر کے یہ بستی والے الٹا اور بھی عناد اور غصے پہ آ گئے، اور ان اللہ کے بھیجوں سے کہنے لگے ساری نحوست تمہاری وجہ سے، ہم پہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ نحوست اور بدفعلی تمہاری وجہ سے ہے. تو ان پیغمبروں نے پھر سمجھایا انہیں کہ نہیں، ایسا ہرگز نہ سوچو، بلکہ ہم تو حق کی دعوت دیتے ہیں اور سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہیں. رہ گئی یہ سزا جو عذاب کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ تمہارے اعمال ہیں. اعمالکم عمالکم، تمہارے اپنے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں. اس لیے یہ جو سزا مل رہی ہے یہ تمہاری سرزنش ہے، اور تمہارے جو انکار اور اس پہ ضد پہ اڑے ہونے کی کیفیت ہے اس کا یہ نتیجہ ہے. بہرحال وہ ضد پہ آ گئے، اور اس حد تک کہ ان پیغمبروں کو جانی طور پہ بھی ستانا شروع کر دیا. قرآن کریم یہاں پہ پھر ایک اور شخص کا درمیان میں تذکرہ آتا ہے کہ اس بستی میں رہنے والا اور جس کا گھر آخری دروازے پہ تھا، شہر میں داخل ہونے والے جو دروازے ہیں، آخری دروازے پہ ایک آدمی کا گھر ہے. اور یہاں قرآن کریم میں تو اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا، لیکن مفسرین نے ان کا نام بتایا کہ اس کا نام حبیب تھا، نجار پیشہ رکھنے والا حبیب. وہ اس دروازے یعنی شہر کا جو دروازہ تھا آخری، اس دروازے کے قریب ہی اس کا گھر ہے. حبیب نجار کو ہدایت ملی. بھلا کیسے؟ جب یہ پیغمبر اور یہ نیک لوگ اس شہر میں آتے تھے تو پہلے اس گھر کے ساتھ ان کا سامنا ہوا، تو اس گھر والے کو، اس بت پرست کو انہوں نے دعوت دی حق قبول کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ مہربان ہوگا اور تم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو اور ہم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اس گھر والے نے، اس حبیب نجار نے پوچھا کہ تمہارے لیے ثبوت اور دلیل کیا ہے کہ تم اللہ کی جانب سے رسول ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ نے ہمارے ہاتھ پہ معجزات بتائے ہیں. تو پھر اس نے کہا اچھا، اگر آپ واقعی ایسی بات کرتے ہیں تو میں ہوں ایک بیماری میں مبتلا، جذام بیماری میں طویل عرصے سے مبتلا ہوں، اور میں نے سارے ٹونے ٹوٹ کے کر لیے ہیں، لیکن اس بیماری سے مجھے نجات نہیں ملتی. اگر آپ لوگ صحت دے سکتے ہیں تو پھر میں تم پہ ایمان لے آتا ہوں. ان پیغمبروں نے سمجھایا کہ صحت دینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، البتہ تم اللہ پہ ایمان لے آؤ اور آئیے مل کے اس سے دعا کر لیتے، مہربان ہو جائے، وہی صحت دینے والا ہے. بہرحال وہ ایمان لے آتا ہے اور دعا کر لیتے ہیں، اور اس کی دعا کے نتیجے میں اللہ سبحانہ بیماری دور فرما دیتے ہیں اور وہ بالکل تندرست ہو جاتا ہے، صحیح سالم ہو جاتا ہے. یہ لوگ، یہ جو 3 پیغمبر ہیں، جب شہر کے بیچ میں پہنچ کر کے اور کافی مدت تک دعوت کا کام کر رہے ہیں
تو ان شہر کے درمیانی علاقے کے ان لوگوں سے مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے. تو یہ شخص شہر کے کنارے سے رہنے والا جاتا ہے اور اپنی قوم والوں کو سمجھاتا ہے. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور پھر سمجھاتا ہے کہ قوم والو تم ایسا کیوں کر رہے ہو، یہ لوگ تمہیں سچائی کی دعوت دے رہے ہیں، اس سچائی کو قبول کرو، ان کی مخالفت نہ کرو، ان کا کوئی ذاتی مفاد اس دعوت الی اللہ میں وابستہ نہیں. لا یسألکم اجرا، تم سے کوئی اجر، کوئی مطالبہ، کوئی معاوضہ نہیں لیتے، نہیں مانگتے ہیں. دوسری بات ہے کہ ان کی دعوت میں سچائی ہے، ایک اللہ کی طرح بلاتے ہیں اور وہی خالق کائنات ہے. تو اس پہ قوم والے اس کے بھی خلاف ہو گئے. اور جیسا کہ قرآن کریم کا سیاق و سباق اور اسلوب بتا رہا ہے، انداز یہ ہوتا ہے کہ قوم والوں نے پھر انہیں شہید کر دیا. اور شہید ہونے کے بعد جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ایک آواز آتی ہے. قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ شہادت پانے کے بعد بھی وہ انسان عالم برزخ میں کیا کیا تمنائیں کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ اس کا پیغام انسانوں کو، بنی آدم کو پہنچا رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ سبحانہ کو تم اپنا خالق و مالک تسلیم کر لو، بے شک وہی سارے کام چلانے والا، پیدا کرنے والا ہے، اور اس نے رسول ہی بھیجے ہیں، اور ان کے ہاتھ دیا ہوا پیغام سارے کا سارا سچا ہے. دوبارہ انسانوں کی تخلیق ہوگی اور اچھے لوگوں کو جو بدلہ ملے گا وہ حبیب نجار کی آواز میں تم سن لو. یہ واقعہ آگے انشاءاللہ اگلے درس تک بھی چلتا رہے گا، تفصیل سے ہے. تو یہاں تک جو آج کا درس آپ کا ہے کہ اس میں دعوت دی گئی ہے مشرکین کے لیے کہ آپ اس قصے سے، جس کے کچھ یادداشتیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں اور باپ در باپ سینوں میں چلی ہوئی یہ روایتیں ہیں، ان کے بارے میں کچھ یادداشتیں ہیں، تو اس سے بھی عبرت حاصل کر لو کہ ان لوگوں نے جب انکار کیا تو انکار کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، اور حق کی دعوت دینے والے کس اچھے انجام کا سامنا کرتے ہیں، اور رب کی مہربانی کیسی ان پہ نازل ہوتی ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور آپ مثال پیش کیجئے ان کے لیے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ضرب المثل، واقعہ، گزرا ہوا کوئی واقعہ. وَاضْرِبْ لَهُمْ، یہاں ضرب متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. جیسے انگریزی میں پلیز کا لفظ ہے، آپ کہیں بھی فٹ کر سکتے ہیں، بلانے کے لیے، بھیجنے کے لیے، بٹانے کے لیے، بات کرنے کے لیے پلیز. تو عربی میں ضربہ کا لفظ مارنے کے لیے بھی ہے، بٹانے کے لیے بھی ہے، کھانے کے لیے بھی ہے، دعوت دینے کے لیے، باہر کے لیے. تو یہاں پیش کرنا، بیان کرنا. وَاضْرِبْ لَهُمْ، آپ بیان کر دیجئے ان کے لیے. مثلا ایک مثال، کیسی بلا؟ اصحاب القریہ، بستی والوں کی مثال. قریہ کہتے ہیں بستی کو، چھوٹی آبادی کو. اصحاب اس گاؤں کے لوگ، بستی والے. اذ جاءها المرسلون، جب آئے اس بستی کے پاس المرسلون، بھیجے ہوئے. مرسلون جمع کا صیغہ ہے، واحد ہے مرسل. دیکھیں اگر آپ بیدار ہیں اور یہاں موجود ہیں تو فرق بتا دیں گے. مرسل سین کے زبر ہے بھی ہے اور سین کے زیر کے ساتھ بھی آتا ہے. مرسل، کچھ فرق ہے مرسل اور مرسل میں. کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا جی؟ شہباز. مرسل، مرسل کیا معنی؟ شہباز، شہباز، بہت اچھے. مرسل ہو تو اسم فاعل کا صیغہ ہے بھیجنے والا. جیسے خط کے نیچے آپ لکھتے ہیں المرسل، خط بھیجنے والا. اور جس کو بھیجا جاتا ہے مفعول، وہ ہے سین کے زبر کے ساتھ المرسل، جو بھیجا جاتا ہے یا جس کو بھیجا جاتا ہے. یہاں پہ مرسلون، بھیجے ہوئے، یعنی کوئی اور بھیجنے والا ہے اور یہ بھیجے ہوئے ہیں. اذ جاءها المرسلون، جب آئے اس بستی والوں کے پاس بھیجے ہوئے. اور وہ کون تھے؟ رسول. اور جمع کا صیغہ ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہیں. تو ایک سے زیادہ رسول بھیجے گئے. اور اللہ سبحانہ کی حکمت، بعض اوقات ایک رسول بھیجا جاتا ہے اور بعض اوقات ایک سے زیادہ بھیجتے ہیں ایک ہی بستی کی جانب. آگے تفصیل ہے. اذ ارسلنا الیہم اثنین،
جب بھیجا ہم نے ان بستی والوں کی جانب اثنین، اثنین کا کیا معنی؟ کتنے دینار؟ 2 دینار۔ یہ اچھی طرح انسان کو عدد جو فگر ہے اگر دینار ساتھ لگا دیں تو پھر اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے۔ تو چلو رسول نہیں، اثنین معنی 2 دینار۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم بھیجے ہم نے ان بستی والوں کی جانب 2 رسول، اثنین 2، فکذبوہما، پھر جھٹلایا ان بستی والوں نے، ہما کن کو؟ ان دونوں کو۔ اصل میں تھا فکذبون، جمع کا صیغہ، لیکن اضافت کی وجہ سے نون حذف ہو گیا اور ہو گیا فکذبوہما، فکذبوہما، پھر ان بستی والوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلایا، کہا نہیں مانا۔ فعززنا بثالث، عزز يعزز تعزیزا بمعنی قوت دینا، مضبوط کرنا۔ فعززنا، پھر قوت دی ہم نے ان 2 کو جن کو جھٹلایا گیا، جن کی بات نہیں مانی گئی۔ فعززنا، پھر ہم نے قوت دی ان 2 کو، بثالث، کیا معنی؟ تیسرے کے ساتھ، یعنی ہاں غالب کرنا، غلبہ۔ تو ہم نے قوت دی، غلبہ دے دیا ان 2 کو، بثالث، تیسرے سے، کہ تیسرے کو بھیج دیا جائے، شاید تیسرے سے کوئی نتیجہ خیز ہو، تیسرے کی بات سن لے، اس کا جو اسلوب ہے زیادہ اپیل کرنے والا۔ اللہ سبحانہ کی حکمت ہے اور اس حکمت کے مطابق کام ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ کیا حکم ہوا کہ جا تمہیں بھیجا جاتا ہے فرعون کی جانب نبی بنا کر کے، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کیا اپیل کی؟ پروردگار میں تو جانے کے لیے تیار، لیکن میرے ساتھ کس اور کو بھی بھیج دیجئے۔ وَاجْعَلْ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہ ہارون میرے بھائی کو بھی میرا معاون بنا کر میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ بات کرنے میں مجھ سے زیادہ بلیغ اور فصیح ہے، اس لیے اس کو بھی میرے ساتھ بھیجے۔ رب نے فرمایا تیرا یہ مطالبہ منظور کیا جاتا ہے، اسے بھی آپ کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہے فعززنا، قوت دی ان 2 کو ہم نے، بثالث، تیسرے سے۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، پھر انہوں نے کہا اس بستی والوں سے، اپنی قوم والوں سے، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری جانب بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں باقاعدہ ایک مشن دیا گیا ہے، اس فرض کو نبھانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ انا الیکم مرسلون، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں تمہاری جانب۔ دوبارہ دونوں آیتوں کو، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور آپ مثال پیش کیجئے ان کے سامنے اس بستی کی، بستی والوں کی، گاؤں والوں کی۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، یہاں قریہ ہے، قریہ کا عموماً معنی ہم بستی سے کرتے ہیں، لیکن عربی میں بستی مراد نہیں ہوتا۔ عربی میں مطلق آبادی کے لیے، چھوٹی آبادی ہو یا بڑی آبادی ہو، اس کے لیے قریہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، ام القریٰ، تمام بستیوں کی ماں، دارالخلافہ، مرکز۔ لیکن وہاں بستی سے یہ مراد نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بستیوں کے لیے تو وہ سینٹر ہے، بڑی بڑی آبادیوں کے لیے سینٹر نہیں ہے، یہ مراد نہیں، بلکہ قریہ عربی میں مطلق آبادی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے ذہن میں ڈال رہا ہوں کہ آگے مدینے کا لفظ آ رہا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَاءِ مدینہ رجل، وہاں مدینہ کا لفظ استعمال، مدینہ بڑے شہر کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں پہلے چھوٹی بستی کا ذکر چل رہا تھا، اب بڑے شہر کا ہو گیا، تو اس لیے پہلے سے ذہن میں رکھیں کہ قریہ کا معنی مطلق آبادی۔ اذ جاءها المرسلون، جب آئے اس بستی کے پاس، ان لوگوں کے پاس بھیجے ہوئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجے ہم نے ان کی جانب 2، فکذبوہما، پھر ان بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ فعززنا بثالث، پھر قوت دی ہم نے ان 2 کو تیسرے سے۔ فقالوا، پھر وہ کہنے لگے،
انا الیکم مرسلون، بے شک ہم بھیجے ہوئے تمہاری جانب. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، نمبر 1. وما انزل الرحمن من شيء، نمبر 2. ان انتم الا تکذبون. تینوں کے تینوں الزامات. بستی والے کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو نہیں ہو الا مگر بشر، ہمارے جیسے انسان، ہمارے جیسے بشر. دعوی رسالت کرتے ہو تو رسول کے لیے تو نور ہونا چاہیے، تم تو بشر. ہاں رسول ہوتے بشر ہی ہیں. تو ان بستی والوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان، ہم جیسے بشر. نمبر 1. وما انزل الرحمن من شيء، اور نہیں اتارا الرحمن، رحمان نے، من شيء کچھ بھی، رحمان کی جانب سے ما انزل کچھ بھی نازل نہیں ہو چکا. خام خواہ پروپیگنڈا کر رہے ہو، خام خواہ اپنی دکان چمکا رہے ہو کہ اوپر سے وحی آ چکی ہے. کوئی وحی، کوئی چیز، کوئی تمہارے پاس نہیں ہے. وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا. ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم، یہ ان نافیہ ہے، میں نے اس کا معنی تھا ان نہیں ہو، انتم تم، الا مگر، تکذبون جھوٹ بولنے والے، تم لوگ نہیں ہو مگر نرے جھوٹے. اب دیکھیں پیغمبروں کا کردار کتنا ستھرا ہوتا ہے، اخلاق کے اونچے معیار پہ ہوتے ہیں، لیکن مخالفین، جب انسان مخالفت پہ آ جاتا ہے تو اس اچھے اخلاق اور بلند کردار کی کوئی وقت نہیں ہوتی بشر کے ہاں، بلکہ اس پہ بھی مختلف قسم کے الزام لگا دیے جاتے ہیں. لہذا اللہ کے بھیجے ان پیغمبروں کے لیے انہوں نے جو الزام تجویز کیا، نیرا جھوٹا ہونا، ذاتی قسم کے حملے شروع ہو گئے. ان انتم الا تکذبون، تم تو نہیں ہو مگر نرے جھوٹے ہی جھوٹے. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، ان پیغمبروں نے کہا ربنا یعلم، ہمارا پروردگار ہی جانتا ہے. اے دنیا کے سارے لوگوں، تم تو مخالف بن گئے، کچھ نہیں مانتے ہو، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں ربنا یعلم، ہمارا پروردگار ہی جانتا ہے اس بات کو، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم لوگ تمہاری جانب ہی البتہ بھیجے گئے ہیں. یہ دیکھیں کمزور موقف ہے کہ انسان بالکل خالی ہاتھ ہو گیا. اب کس کے سامنے روئے، کس کے سامنے صدا کرے؟ اس لیے کہ سارے کے ساری دھرتی، یہ سب انسان مخالف ہو گئے ہیں. اس لیے یہی یعنی کمزوری کی حالت میں کریں کہ بے شک بھیجے تو پروردگار کی جانب سے. قالوا ربنا یعلم، کہنے لگے ہمارا پروردگار ہی جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری جانب بھیجے ہوئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے نہیں ہے الا مگر البلاغ المبین. بلاغ بمانے پہنچانا، بلاغ تبلیغ سے ہے، بلغ یبلغ تبلیغاً پہنچانا، بلغ امر کا صیغہ ہے، مبلغ پہنچانے والا، بلاغ پہنچنا. حدیث میں مشہور اگر آپ کے ذہن میں، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ آپ کو ایک آیت بھی یاد ہے تو وہ بھی دوسرے کو پہنچاؤ. وما علینا، اور نہیں ہے ہمارے ذمے الا مگر البلاغ، پیغام پہنچانا، اور وہ بھی المبین، جس کی صفت یہ ہے کہ وہ کھول کھول کے واضح ہے. ہمارے ذمے واضح کھول کھول کے پیغام پہنچانا ہے. دیکھیں ان کا اعتراض بھی آپ نے سن لیا اور جواب پیغمبرانہ بھی آپ نے سن لیا. دونوں میں اسلوب اور جو ایٹیکیٹس ہیں ان کا فرق دیکھ لیجئے.
کہ پیغمبر جو جواب دیتے ہیں ان میں کوئی ذاتی حملے والی بات نہیں ہے، کوئی کردار کشی نہیں ہے ان کی، بلکہ نہایت تحمل، نہایت صبر کے ساتھ، پھر پازیٹیو ایجابی طور پہ، نفی والی انداز میں نہیں بلکہ ایجابی طور پہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یقین کر لیجئے ہم بھیجے گئے، بھیجنے والا بھی ہمارا پروردگار ہے۔ اگر آپ کو اندازہ نہ ہو پھر بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم رب کی جانب سے ہے، اور ہمارا مقصد کچھ اور نہیں سوائے یہ کہ ہم آپ کو پہنچا دیں، اور پہنچانے کے لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ بات ذہنوں میں کھول کھول کے پہنچا دیں۔ تو دیکھیں کتنا پیار ہے اس دعوت میں، اس سے آپ اسلوب انداز لگا سکتے ہیں کہ دعوت دینے والے کو کتنا بڑا سینہ رکھنا چاہیے۔ مخالف چاہے جو بھی کچھ کہے لیکن آپ جذبز نہیں ہوں گے، ہاں کہ اس نے آپ کو ایک بری بات کی تو آپ کہیں اچھا تم اتنے بڑے آ گئے، میں تمہیں اب باپ دادا کو بھی معاف نہیں کروں گا، ہاں تو ان کا جواب پتھر نہیں ہوتا دعوت اللہ میں، بلکہ نہایت ٹھنڈے طریقے سے سمجھانا ہوتا ہے کہ کاش کہ اس کے دماغ میں بات پہنچ جائے۔ آگے چلیے مزید الزامات۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بستی والے کہنے لگے اِنَّا تَطَيَّرْنَا، بے شک ہم نحوست لیتے ہیں تم سے۔ تطیرنا، التطیر بمعنی بدفالی لینا، نحوست لینا، جی التطیر عربی میں کہتے ہیں بدفالی لینا، نحوست لینا۔ اب بدفالی لیتے ہیں ہم تم سے، نحوست ہو تم، باعث نحوست ہو، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے الزام ان کو دے رہے ہیں۔ جیسے عوام میں مشہور ہے کہ اگر کسی سال فصل نہ ہو جائے، دیہات میں کہتے ہیں مولوی صاحب نے آذان بغیر وضو کے دیا ہے اس لیے اس دفعہ فصل نہیں ہوا۔ اب کہاں فصل نہ ہونا، بارش کا نہ ہونا، اور کہاں جا کر کے بات پہنچ گئی کس بیچارے مؤذن پر کہ جو وہ بغیر وضو کے آذان دیتا ہے اس لیے اس سال فصل زیادہ ہوئی یا فصل نہیں ہوئی۔ استغفر اللہ، اور بھی کس سے مشہور ہیں لیکن اللہ سبحانہ پناہ میں رکھیں ان چیزوں سے۔ تو انہوں نے بھی کہا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم نحوست لیتے ہیں تم لوگوں سے، تم لوگ ہمارے لیے باعث نحوست ہو، بدفالی لیتے تم سے۔ نحوست کس وجہ سے؟ ایک وجہ تو یہ کہ تمہارے آنے کی وجہ سے لوگ آپس میں پہلے سب ایک طرف تھے، اب دو ٹکڑے ہو گئے، لہذا مخالفت ہو گئی، باپ بیٹے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، یہ نحوست ہے۔ اس لیے کہ کس نے حق قبول کر لیا تو وہ ان کی پارٹی سے جدا ہو گیا، اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا وہابی، باقی لوگ ہو گئے سارے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ نحوست۔ دوسرے مفسرین نے کہا کہ اس میں قحط پڑ گیا اس بستی میں، تو قحط کا بھی الزام ان کو دیتے تھے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، کہنے لگے بستی والے ہم نامبارک سمجھتے ہیں تمہیں، ہم نحوست لیتے ہیں تم سے، ہم بدفالی میں دیکھتے ہیں تمہیں۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، تنتہو نہی سے ہے، نہی بمعنی روکنا، لئن لم تنتہو، اگر تم رک نہ گئے اس دعوت سے جو ہم لوگوں کو بلا رہے اور مسجد کی طرف لے جا رہے ہو، لئن لم تنتہو، اگر تم باز نہ آئے، رک نہ گئے، کیا ہوگا؟ لنرجمنکم، ہم کیا کریں گے؟ سنگسار کریں گے۔ رجم بمانے پتھر مار مار کے ہلاک کرنا، اس کو کہتے ہیں رجم۔ نرجمنکم، ہم پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے تمہیں۔ لنرجمنکم، ہم سنگسار کر دیں گے تمہیں، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے تمہیں۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا، اور پہنچے گا تمہیں منا ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ پتھر مارنے سے پہلے بھی نہیں چھوڑیں گے،
پتھر مارنے سے بھی مختلف قسم کے تکتیک ہیں ہمارے پاس. تو لَيَمَسَّنَّكُمْ پہنچے گا, چھوئے گا تمہیں منا ہماری طرف سے عذاب علیم دردناک عذاب. یعنی جلدی مروائیں گے بھی نہیں بلکہ مروانے سے پہلے بھی عجیب و غریب قسم کے عذاب سے دوچار کریں گے تم لوگوں کو. جی دوبارہ سے آیت کو قالوا انا تطیرنا بکم, کہنے لگے ہم تو بدفالی لیتے ہیں, نامبارک سمجھتے ہیں, نحوست سمجھتے ہیں تم میں. لئن لم تنتہوا, اگر تم باز نہ آئے, لنرجمنکم, تو ہم سنگسار کریں گے تمہیں, پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے تمہیں. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ, اور البتہ پہنچے گی تمہیں اس سنگساری سے بھی پہلے منا ہماری جانب سے عذاب علیم دردناک عذاب. آگے چلیے. قالوا طائركم معكم, پیغمبر کہنے لگے طائركم معكم, یہ نحوست اور یہ بدفالی کی باتیں کرتے ہو, یہ تو معکم تمہارے ساتھ اپنی ہی بات ہے, ہماری طرف یہ کیوں منسوب کرتے ہو؟ یہ تو ساری تمہاری اپنی ہی باتیں ہیں. جو اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے گرفت آ جاتی ہے. قالوا طائركم, کہنے لگے وہ پیغمبر تمہاری نامبارکی اور تمہاری نحوست والی بات معکم, وہ تمہارے ساتھ ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ, کیا اتنی بات پہ بھی ذُكِّرْتُمْ کہ نصیحت کی گئی تمہیں اچھا رستہ بتا دیا گیا. ذُكِّرْتُمْ تذکیر نصیحت, تو کیا نصیحت کرانے سے اگلا آدمی منحوس ٹھہر جاتا ہے؟ اَإِن ذُكِّرْتُمْ, کیا اس بات پہ کہ تمہیں سمجھایا گیا. بل انتم قوم مسرفون, بلکہ حقیقت یہ ہے انتم تم لوگ قوم وہ قوم ہو, مسرفون حد سے نکلنے والے. اسرف یسرف اسرافاً بمعنی حد سے تجاوز کرنا. اچھی طرح کوشش ہو تو اس کو سعیہ کہتے ہیں, اور اس کی ایک صورت دوڑنا بھی ہے. تو اگر دوڑنا ہو تو بھی معنی ہے, اور اگر یہ کہ اہتمام کرنا خاص طور پہ چلنا تو یہ بھی سعی کا معنی, دونوں معنی درست ہیں. پہلا معنی سعی کا دوڑنا, آیا وہ دوڑتے ہوئے تیزی سے, اور دوسرا معنی ہے پورے اہتمام کے ساتھ اس مقصد کی خاطر اسپیشل آیا, دکان وغیرہ بند کر کے آیا درس کے لیے, ہاں اوور ٹائم وغیرہ چھوڑ کے آیا سب کچھ درس کے لیے. تو یہ اس شخص کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ اس مقصد کی خاطر آیا اس حالت میں کہ پورا اہتمام کر رہا ہے. یہ اہتمام والا آپ معنی لیتے ہیں دوسری جگہ سورۃ الجمعہ میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قضیت الصلاۃ, نہیں اس سے پہلے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, جب جمعے کی اذان دی جائے اور جمعے کے لیے پکارا جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, کیا معنی؟ دوڑ کے آؤ جمعے کی نماز کے لیے, ہاں کپڑے اوپر پانچ اوپر چڑھاتے ہوئے, فسعوا دوڑ لگاتے ریس لگاتے ہوئے آؤ مسجد کی جانب, نہیں. سعی کا معنی وہاں ہے اہتمام کے ساتھ خصوصی طور پہ خیال رکھتے ہوئے توجہ کر. تو وہاں فسعوا الی ذکر اللہ, سبقت کرو, خاص طور پہ جاؤ اللہ کی یاد کی طرف. تو یہ ہے دوسرا معنی جو آپ نے لے لیا. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى, اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا, کافی اہتمام کے ساتھ آیا. قال, اور آنے کے بعد کیا کہا اس نے؟ یا قوم, اے میری قوم, اتبعوا المرسلین, پیروی کرو ان بھیجے ہوں کی. کیا پاگل بن گئے ہو, کیسی حرکتیں کر رہے ہو؟ روز اردو نیوز میں تمہاری عجیب و غریب قسم کی خبریں آتی ہیں میری قوم والوں, تو لہٰذا سنبھل جاؤ. یا قوم, اے میری قوم, اتبعوا المرسلین, سمجھ جاؤ اور ان کا کہا مانو, پیروی کرو. یہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. اتبعوا المرسلین, پیروی کرو ان بھیجے ہوں کی. اور آگے ہے
اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے. تم سے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے اتنی تنخواہ دے دو، اتنا پگار، اتنا مسئلہ یہ میرا حل کرو، کوئی نہیں، کچھ بھی معاوضہ، کچھ بھی بدلہ نہیں مانگتے تم سے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، پیروی کرو من، ان اشخاص کی، لا يسألكم اجرا کہ وہ تم سے کوئی اجر، کوئی بدلہ نہیں مانگتے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بڑی بات یہ ہے کہ ہیں بھلے چنگے آدمی، بالکل محتدون، ٹھیک راستے پہ رہنے والے لوگ. کوئی بھی شیطان تمہارے عقل میں کوئی اور بات نہ ڈال دے، میں بالکل تزکیہ اور ویریفیکیشن کرتا ہوں وَهُمْ مُهْتَدُونَ کہ یہ صحیح راستے پہ، ٹھیک راستے پہ چلے گئے. یہ آدمی آیا شہر کے دوسرے کنارے سے، جب یہ خبریں انہیں ملی اور آ کر کے انہوں نے تزکیہ کیا کہ اے میری قوم ان کی بات مان لو، تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں اور ہیں بھی بالکل ٹھیک اور درست راستے پہ جانے والے. کافی ہے جی. مسجد اقصی دور اس وجہ سے جی، بنسبت مدینے کے اقصی دور کے ہیں جی. دوبارہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور آپ بیان کر دیجئے ان کے لیے مثال اور واقعہ ان گاؤں والوں کا، اذ جاء، اس بستی والوں کا، اذ جاء المرسلون، جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب بھیجے ہم نے ان کی جانب دو، فکذبوہما، پھر ان دو کو ان لوگوں نے جھٹلایا، فعززنا بثالث، پھر قوت دی، غلبہ دیا ہم نے دو کو تیسرے سے، فقالوا انا الیکم مرسلون، تو انہوں نے کہا ان پیغمبروں نے کہ ہم تمہاری جانب بھیجے ہوئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا تم تو نہیں ہو مگر ہمارے جیسے ہی انسان. وما انزل الرحمن من شيء، دوسری بات یہ کہ کچھ نہیں اتارا رحمان نے کچھ بھی. تیسری بات یہ ان انتم الا تکذبون، تم جو بھی دعوے کرتے ہو سارے کے سارے تم نہیں ہو مگر نرے جھوٹے ہی. قالوا ربنا يعلم، انہوں نے کہا ہمارا رب ہی بخوبی جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. وما علینا، اور نہیں ہے ہمارے ذمے، الا البلاغ المبین، مگر واضح طور پہ پیغام پہنچانا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے اس لیے ہم بیان کریں گے. قالوا انا تطیرنا بکم، وہ کہنے لگے ہم منحوس سمجھتے ہیں، بدفعلی لیتے ہیں تم سے. لئن لم تنتہوا، اگر تم رک نہ گئے، لنرجمنکم، تو ہم سنسار کریں گے تمہیں. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور البتہ پہنچے گا تمہیں ہماری جانب سے دردناک عذاب. قالوا طائركم معكم، وہ کہنے لگے تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس بات پہ کہ تمہیں نصیحت کی جائے، تمہیں یاد دہانی کرائی جائے، پھر بھی ہماری جانب منسوب کرو ایسی باتیں. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو وہ لوگ ہو جو حد سے نکلنے والے ہو. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی، یسعى، تیزی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ. قال، کہنے لگے، یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، چلو ان بھیجے ہوں کے راستے پہ پیروی کرو، ان بھیجے ہوئے انسانوں کی. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، چلو ایسے لوگوں کی راہ پہ جو نہیں مانگتے تم سے کوئی بدلہ. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ ہیں ٹھیک راستے پہ.